بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ آج ہم مرزا غالب کی غزل جو ہمارے سلیبس میں غزل نمبر 3 ہے اس کو ہم پڑھیں گے، اس کے معنی اور مطالب جو ہیں اس کو دیکھتے ہیں۔ اس میں چند ہی مشکل الفاظ ہیں، زیادہ مشکل الفاظ نہیں ہیں، وہ میں آپ کو اشعار کے ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی۔ جیسے پہلا شعر ہے، اور یہ غالب کی انتہائی مشہور و معروف غزل ہے جس کو مختلف گلوکاروں نے گایا بھی ہے، گائکی کے لیے بھی جو ہے وہ اس غزل کو انہوں نے انتخاب کیا۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ دل ناداں، نا سمجھ دل، بے وقوف جیسے نادان کو ہم بولتے ہیں، اور درد، تکلیف، دکھ۔ اس میں شاعر کہتا ہے کہ اے میرے نا سمجھ دل، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ تمہیں کیا معاملہ جو ہے وہ تمہارے ساتھ درپیش ہے، اور تمہارے درد کی دوا جو ہے وہ کیسے حاصل ہو سکتی ہے۔ یہاں پر شاعر اپنے دل کو ملامت کرتا ہے کہ جو ہوش کا دامن چھوڑ دیتا ہے اور اپنے محبوب کے لیے جو ہے وہ بے قرار بے چین رہتا ہے، اور اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اس طرح سے جو ہے وہ غالب اس میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ میرے دل جو ہے اس کے اندر جو خواہش محبوب سے ملنے کی، اس کو حاصل کرنے کی، اس کو پا لینے کی پائی جاتی ہے، وہ نہ تو ختم ہوتی ہے بلکہ میرے درد کو بڑھاتی ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اس درد کا علاج کیسے کروں اور کہاں سے جو ہے اس مشکل کو کیسے میں حل کر سکتا ہوں۔ اس کے لیے وہ پریشان ہے، اور ساتھ یہ بھی جو ہے وہ چیز ظاہر ہوتی ہے، جیسے اقبال کہتے ہیں، اقبال کے ہاں بھی جو ہے وہ دل کو وہ عشق سے دیتے ہیں، تصور کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ عقل جو ہے وہ ٹھیک ہے، انسان کو صحیح غلط جو ہے اس کی پہچان دیتی ہے، لیکن معاملات جو ہیں وہ دل کے ذریعے حل ہوتے ہیں۔ عشق نے غالب نکمہ کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ تو عشق جو ہے وہ جذبہ ہے، ایک سچا جذبہ جو انسان کو کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات جو ہے وہ جلوہ دکھا دیتا ہے، اللہ سے ملاقات کروا دیتا ہے۔ عشق وہ سچا جذبہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جو ہے قدم رکھتے ہیں، اور جو ہی وہ آگ پہ قدم رکھتے ہیں، آگ جو ہے وہ ان کے لیے گلزار بن جاتی ہے۔ تو عشق جو ہے وہ بیٹا سچا جذبہ ہے، ہم نے اس کو اسی طرف لے کے جانا ہے۔ دل کی جو بے چینی ہے، دل کی جو پریشانی ہے، اس میں شاعر پریشان ہے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے، اور اس میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دل جو ہے وہ اس کے فیصلے عام طور پر جذباتی ہوتے ہیں، اسی لیے وہ اپنے اس دل کو دل نادان کہہ رہے ہیں۔ دوسرا شعر ہے جی، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ مشتاق شوقین، جو خواہش رکھتا ہے دل کے اندر، چاہنے والا ہوتا ہے، اشتیاق رکھتا ہے، شوق رکھتا ہے، اور بیزار کون ہوتا ہے؟ اکتایا ہوا۔ یا الہی یہ ماجرا کا، الہی ہے میرے رب۔ وہ کہتا ہے کہ اب ایک چیز اس کا وہ افسوس کر رہا ہے، کہ افسوس کس بات کا ہے؟ کہ میں اپنے محبوب سے ملنے کے لیے، اس کی جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب ہوں، بے چین ہوں، شوق رکھتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ دوسری طرف وہ مجھ سے اکتایا ہوا ہے۔ جیسے کہ ہوتا ہے کہ عاشق جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑا سچا اور سچے جذبے کا حامل شخص بتاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو محبوب ہوتا ہے وہ انتہائی نخوت اور عجیب سے مزاج کا حامل ہوتا ہے۔ تو وہ جتنا اس کو دیکھنے کی خواہش رکھتا ہے، جتنا اس کے پاس جانا چاہتا ہے، جتنا اس سے باتیں کرنا چاہتا ہے، اسی قدر محبوب جو ہے وہ اس سے اکتایا ہوا رہتا ہے۔ اسی لیے شاعر کہہ رہے ہیں کہ میں حیران ہوں کہ میرا محبوب جو ہے وہ میری طرف کوئی التفات نہیں رکھتا، اور میں جو ہوں وہ اس سے ملنا چاہتا ہوں، خواہش مند ہوں، میرا دل ایک عجیب سی تڑپ سے دوچار ہے، اور دوسری طرف جو ہے اس کے مزاج کا یہ عالم ہے کہ وہ مسلسل اکتایا ہوا اور بیزار رہتا ہے مجھ سے۔ اب یہ تو سمجھ نہیں نہ آتی، وہ دیکھیں ایک طرف آگ ہے ایک طرف پانی ہے، تو یہ کس طرح سے ملاپ جو ہے وہ ممکن ہے عاشق کا اور اس کے محبوب کا۔ اس کو آپ عشق مجازی کے حوالے سے جو ہے وہ تشریح کریں گے، کیونکہ ہم اس کو عشق حقیقی میں نہیں لے جا سکتے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو ہم اس کو عشق مجازی کا شعر کہیں گے، جس میں شاعر نے عشق مجازی پہ
کہا ہے کہ وہ اپنے محبوب سے ملنا چاہتا ہے، خواہش رکھتا ہے اس کو دیکھنے کا، اس کو ملنے کا، لیکن جو شوق ہے، جو اشتیاق ہے، وہ سب بیکار ہے، کیونکہ اس کا محبوب جو ہے وہ انتہائی بیزار ہے، اکتایا ہوا ہے اس سے۔ غالب کا غزل نمبر 3 کا تیسرا شعر: میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے۔ مدعا کہتے ہیں مقصد۔ افسوس کا جو ہے وہ کلمہ ہے کہ کاش میں بھی بولنے کی قوت رکھتا ہوں، میں بھی بات کا جو ہے وہ جواب دے سکتا ہوں، لیکن کاش تم مجھ سے پوچھو تو صحیح کہ میں چاہتا کیا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہے کہ محبوب اس سے بات کرنا نہیں پسند کرتا، اور اس کا دل ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ بار بار اپنے محبوب کے در پہ جائے، اس کو دیکھے، اس سے ملے، اس کا قرب حاصل کرے، لیکن محبوب اس سے ہر وقت بیزار رہتا ہے، اس کی بابت عجیب و غریب جو ہے وہم و گمان اس کے دل میں پائے جاتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ تم کسی کی بات سنو اور اس پہ عمل کرو، مجھ سے بیزار رہو، اور دوسروں کی باتوں میں آنے والا شخص بھی کوئی شخص ہے۔ ہاں، مجھ سے پوچھو، میں تمہیں بتاؤں گا کہ میرے دل میں کیا ہے، تمہارے لیے میرے جذبات کیا ہیں، اور اصل حقیقت کیا ہے۔ تم لوگوں کی باتوں میں آ کے جو ہے وہ اس قسم کا رویہ دکھاتے ہو، یہ تو ایک ادب ہے۔ دیکھیں نا بیٹا، آداب جو ہوتے ہیں وہ انسان کو انسان بناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں زبان میرے پاس بھی ہے، جواب میں بھی دے سکتا ہوں، بات میں بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن اس بات میں جس میں اس کے محبوب کی رسوائی ہو، عاشق کبھی ایسی بات نہیں کہتا۔ تو کہتا ہاں، اگر وہ محبوب مجھ سے پوچھے تو پھر میں اپنے دل کا حال جو ہے اس کے سامنے کھول کے رکھ دوں گا۔ یہ بھی عشق مجازی کا شعر تھا۔ اب دیکھتے ہیں جی شعر نمبر 4: ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ وفا کہتے ہیں محبت کو، اور امید آس، خواہش، آپ آس ہی کہتے ہیں، آرزو آس اس میں لگا سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں ایک ایسے اپنے محبوب سے وفا کی امید رکھے بیٹھا ہوں جو وفا کا معنی ہی نہیں جانتا، اس کو تو یہ بھی نہیں پتہ وفا کہتے کس کو ہیں۔ تو میں ایک ایسے شخص سے امید باندھ کے بیٹھا ہوں جس کو وفا کے معنی بھی نہیں آتے۔ تو یہ در حقیقت تو عاشق کہہ رہا ہے کہ یہ میری کم عقلی ہے کہ میں اس سے وفا کی امید باندھے بیٹھا ہوں، جبکہ وہ انتہائی لاغرض ہے، لاپرواہ ہے، وہ تو اس بات کو محسوس ہی نہیں کر سکتی، یعنی اسے پتہ بھی ہے، سب کچھ ہے کہ وفا کے بدلے میں یہاں سے جفا ملے گی، لیکن اس کے باوجود وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہے جو اپنے محبوب کے لیے اس قسم کے جذبات رکھتا ہے۔ تو بیٹا یہ 4 اشعار ہیں، ان کے آپ معنی اور مطالب جو ہیں ان کو یاد کیجئے۔ اس کے بعد اگلے لیکچر میں آپ کو باقی 3 غزل کے اشعار جو ہیں وہ پڑھاؤں گی، اور اس کے بعد پھر میں آپ کو حوالہ جات کے لیے مستند شعراء کے اشعار لکھواؤں گی، جو آپ تشریح کے اندر جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ مفہوم پہلے لکھیں گے اور اس کے بعد اشعار کی تشریح کریں گے۔ تو ان مطالب کو ذہن نشین کریں اور اس کے مطابق جو ہے وہ پھر اشعار کی شاعری یاد کریں گے۔ والسلام۔